الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اہل اسلام بھائی بزرگوں کے یا بسامنے رب العالمین کی لہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے تلاوت کی جمعہ المبارک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں جمعہ المبارک کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی طاقت دی آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر بیداری امت کانفرنس قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ طاقتور قوم کون سی ہے اس پر بات چیت کریں گے تاریخ اسلام پر اگر ہم نظر دوڑائیں نبی پاک علیہ السلام نے جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اس دعوت سے پہلے اہل مکہ کے قبائل آپس میں جھگڑتے تھے انسانیت کے حالات بہت خراب تھے انسان بنی آدم آپس میں کئی سال تک جھگڑتے رہتے تھے انسانیت کا شعور بھی نہیں تھا کئی کی بتوں کے آگے لوگ جھکتے تھے اگر اب نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دی لوگ کو ایک خدا کے آگے جھکایا اور یہ فرمایا کہ اگر تم عروج چاہتے ہو ترقی چاہتے ہو اپنی اصلاح چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا ایک تاریخ نے وہ سبق دکھایا پھر تاریخ نے وہ حالات بھی دکھائے جب مسلمانوں نے نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑا قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا نبی کے ساتھ پکی و سچی محبت کی نبی کے ساتھ عشق کیا عشق کی وہ شمع دل میں جلائی جس کے صدقے پہ تاریخ نے دیکھا روئے زمین نے دیکھا اسمان فلک کے فرشتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پہلا عروج ملا نبی پاک علیہ السلام کا دور اہل مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے آپ کے نصاب کے بعد صحابہ کرام کے دور کے عروج عثمان غنی تک علی شیر خدا کی خلافت تک اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے حالات اچھے رہے پھر تاریخ نے دکھایا جب نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا رشتہ کمزور ہوا جب قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہوا پھر تاریخ نے دکھایا کہ مسلمان زوال میں چلے گئے اور آج تک مسلمان زوال میں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے ساتھ وہ تعلق مضبوط نہ رکھا رکھنا چاہیے تھا جو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا تھا وہ نہ رکھا پھر ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑے جو آج مسلمانوں کے حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو وسائل کے لحاظ سے مسلمان
باقی قوموں کے علاوہ وسائل زیادہ، مال و دولت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد زیادہ، ہر قسم کے وسائل فراوانی مسلمانوں کے پاس ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے۔ عراق کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ملک شام کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ عراق وہ شہر ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے پسند فرمایا۔ علی شہر خدا کا مزار عراق کے شہر میں، امام حسین کا مزار روضہ مبارک عراق کے شہر میں، بہت سے اولیاء کرام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک عراق کے شہر میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ مبارک عراق کے شہر میں۔ یہ وہ شہر تھا جس کو نبی کے خاندان نے پسند فرمایا۔ امام الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا شہر مبارک بھی ملک عراق، یہ وہ عراق شہر تھا جب صدام کی حکومت میں غیر مسلموں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے حالات وہاں بھی خراب ہوئے، مصر میں حالات خراب ہوئے، ملک شام کے حالات دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے مسلمان پس رہے ہیں ظلم کی ترکی میں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کے ساتھ عشق و محبت کا رشتہ کمزور کر دیا، قرآن سے وہ رشتہ کمزور کر دیا۔ رب کائنات نے واضح فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ تم نے غم کھانا نہ سستی کرنی، غلبہ تمہیں ملے گا، غالب تم ہی رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کو تم مومن کو تم مومن ہو، تم اپنے اندر مومن والے اور صاف پیدا کر لو، جب تم مومن ہو گے تو غلبہ تمہیں ملے گا۔ حدیث کے مطابق مومن وہ ہے، مومن کا معیار یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے۔ مومن وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر دنیا اور مافیا دنیا، ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے گا تو وہ مومن ہوگا۔ جب مومن ہوگا تو غلبہ گھر اسی کو ملے گا۔ یہ قرآن مجید سے حدیث رسول سے یہ واضح ہوا کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت صحیح ہوں گے جب ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو مراد رسول ہے، جس کو نبی نے دعا مانگ کر لیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لاکھ مربع میل کے حکمران خلیفہ وقت ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے، آپ اس جگہ بیٹھ گئے اور آنسو بہائے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عمر بن خطاب وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ دور جاہلیت میں یہاں بکریاں چراتا تھا، نبی کے دامن پکڑنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ میرے والد مجھے کہتا تھا کہ اونٹوں کو ایک قطار میں لگا دو، میں 5 اونٹوں کو قطار میں نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ دور جاہلیت کے حالات تھے۔ جب اسلام میں داخل ہوا، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، نبی سے پکی اور سچی محبت کی، نبی کی عشق کی شمع دل میں جلائی، آج وہ وقت ہے کئی لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور غیر مسلم میرے نام سے کامتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ رب کائنات نے فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مسلمان ذلت میں جائے، پستی میں جائے، قرآن اس لیے ہم نے نازل کیا کہ مسلمان کے حالات اچھے ہیں، مسلمان عروج میں جائے، بلندی اختیار کرے۔ آج ہم حامل قرآن ہو کر بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اس دور میں سابقہ ادوار میں اب قیامت تک سب سے زیادہ طاقتور قوم ہے وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، بشرطے کہ ہمارا رشتہ نبی سے وہ ہے جو صحابہ کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نبی سے کتنی پکی اور سچی محبت کرتے تھے، اتباع رسول۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو مبارک فرماتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ لوگ پہ دان نیچے گرانے کی کوشش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے۔ وہ صحابہ جو نبی سے اتنے پکی اور سچی محبت کرتے تھے، اتباع رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، جب اسلام قبول کیا دیر اسلام میں داخل ہوئے، خاندان نے
ہر آدمی نے ہر بار سوال کیا کسی نبی کے دعوت کو چھوڑ دے، اسلام میں جانا چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے. جب کوئی ہر بار تو کامیاب نہ ہوا، آخر آپ کی والدہ نے کہا، آپ کو والدہ سے محبت تھی، لوگوں نے کہا اسی والدہ کی ہو سکتا ہے والدہ کی وجہ سے یہ دین اسلام کو چھوڑ دے، نبی کے دامن میں جانا چھوڑ دے، نبی کے پاس جانا چھوڑ دے، نبی کے دامن سے کمزور ہو جائے. تو ساتھ میں وقاص سے والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا. ساتھ میں وقاص رضی اللہ رسول سے 3 دن گزر گئے. ساتھ میں وقاص نے عقل کیا، میری والدہ تیری ایک جان ہے، اس طرح کی 1000 جانیں ہوں، میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر بھی جائے پھر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہ صحابہ کا اعتبار تھا، یہ صحابہ کا عشق رسول تھا. ملک ملیشیا کا نام ہم نے سنا ہوگا. ملک ملیشیا سروئے زمین پر وہ ملک ہے. یہ ایسا ملک ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس ملک میں کوئی صحابی کوئی دعوت لے کر نہیں گیا. باقاعدہ کوئی قافلہ، کوئی عالم دین، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی مفتی کوئی دعوت لے کر اس ملک میں داخل نہیں ہوا. دعوت کے ارادے سے کوئی وفد لے گیا اور لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت ہے. پورا ملک ہے. نبی پاک علیہ السلام کے 2 صحابی تھے، ان کا کاروبار تھا، وہاں پر کاروبار نہ چلا، سوچا کسی اور ملک میں جائے. کاروبار کی نیت سے جا کر ملک ملیشیا میں 2 دکانیں کھولی. دکان پہ خیر والا کام کرتے، جب نماز کا وقت ہوتا دکان بند ہو جاتی. جو آدمی سودا لینے کے لیے آتا اس کے طرف اتنا سودا لینے کے لیے بہتر ہے. بہترین والی بات کرتے، جب اذان ہوتی دکان بند کر دیتے. پورے ملک میں وہ 2 دکانیں مشہور ہو گئی. جب نماز پڑھ کے آتے تو گاہکوں کی قطار ہوتی تھی. باقی دکاندار، باقی کاروبار، باقی تاجروں نے بھی سوچا یہ پتہ نہیں کون سا ان کے بعد نسخہ ہے کہ دکان بند کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ہزاروں کے گاہک میں کھڑے ہوتے ہیں. دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ فلاں دکان سے ہم نے سودا لے. مختصراً کہ باقی تاجر ان کے پاس آئے، پوچھا کہ آپ کے پاس نسخہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کون سی آپ کی قوم ہے؟ کون سا حسب نسب ہے؟ کون سے خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ کیا آپ باہر سے آئے ہیں؟ ہمارے ملک میں 2 دکانیں کھولی ہیں، پورے ملک میں آپ کی مشہوری ہے، پورے ملک سے لوگ تاجر آپ کے پاس آتے ہیں سامان لینے. وجہ کیا ہے؟ ان 2 آدمی نے کہا ہمارا کوئی حسب نسب کی خاص نہیں ہے، ہم اس شہر سے آئے ہیں جس شہر میں ابو بکر صدیق رہتے تھے، اس شہر میں آئے جس میں عمر بن خطاب رہتے تھے، اس شہر سے آئے جس میں علی شیر خدا سے، اس شہر سے آئے جس میں عثمان غنی تھے، سب سے بڑھ کر اس شہر سے آئے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم اس شہر سے آئے، ہمارا حسب نسب ہماری قوم کا ہے صرف یہ کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں نبی نے یہ پہلی بات کہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ خیر والا کام کرنا، شر والا کام نہیں کرنا، لوگوں کی بہتری چاہنی ہے. ہم نے نبی کے اس کلمے پر، اس بات پر ہم نے عمل کیا کہ ہم نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا دین کیا ہے. ان دکانداروں نے صحابی نے کہا ہمارا دین اسلام ہے. ان 2 دکانداروں کی وجہ سے پورا ملک ملیشیا نے اسلام قبول کیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں ملک ملیشیا میں کوئی تبلیغ کی دعوت نہیں گئی، صرف 2 تاجر، 2 صحابی کاروبار کے نیت سے گئے اور کہا کہ ہم محمدی ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں نبی نے فرمایا تھا کہ خیر کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرنی، لوگوں کا نقصان نہیں کرنا، لوگوں کا نفع چاہنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کے ساتھ کم از کم برائی بھی نہ کرو، لوگ کا برا نہ چاہو. جو مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج بھائی کے ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ نہیں، والدین کے ہاتھ سے اولاد محفوظ نہیں، اولاد کے ہاتھ سے بہت سے واقعات ہیں. مختصر رب کے رات نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. نہ تم غم کھاؤ نہ تم ہمت ہارو، غلبہ تمہیں ملے گا. جس دور میں بھی تم ہو، جس زمانے میں تم ہو، غلبہ تمہیں ملے گا. ان کو تم مومن نہیں، مگر شرط یہ کہ تم مومن ہو. تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طبقے ایسے ہیں، 3 طبقے درست ہو جائیں، ملک، معاشرہ، ریاست ترقی کرے گی، ریاست میں امن سکون ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول میں 3 طبقے کون سے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا طبقہ تاجر، تاجر ٹھیک ہو جائے، ذخیرہ دوری چھوڑ دے، ملاوٹ چھوڑ دے، لوگ کو صحیح دے اور صحیح دے، قرآن مجید کے کا مطالعہ کریں تو ایسی ایسی قومیں گزری ہیں تو نام طور میں کمی کرتی تھی، رب کرام قوم شعیب کو نسل سے ختم کر دیا، ہم اگر بچے ہیں تو نبی کا صدقہ ہے۔ تو پہلا طبقہ تاجر، دکاندار، بڑا تاجر، چھوٹا تاجر، جس شعبے سے چھوٹا تاجر ہے بڑا تاجر ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا طبقہ علماء، حسد کرنا چھوڑ دے۔ تیسرا طبقہ حاکم وقت، عدل کرے، جو حاکم ہے ایک ملک کا حاکم ہے، ایک علاقے کا، ایک شہر کا، ایک صوبے کا، اسی طرح ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تمہاری رعایا ہے کل قیامت کے اس رعایت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نبوت کی زبان سے یہ فرمان جاری ہوا کہ تین طبقے ٹھیک ہو جائیں تو ملک، معاشرہ، ریاست ترقی کر سکتا ہے۔ اگر تین طبقے ٹھیک نہ ہوں، جتنے قانون بنا لو، جتنے ترمیمہ کا لو، جتنے بھی نظام لے آؤ، مگر وہ ملک و ریاست، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب مسلمان ترقی کی نظام مصطفیٰ کی وجہ سے، لوگوں نے اس قرآن مجید کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری وصیت حجت الوداع کے موقع پر فرمائی کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہاری میں ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر کل قیامت کے دن ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت یا میرے ہدایت۔ ان دونوں سے تعلق مضبوط رہے گا تو عروج میں رہو گے، بلندی میں رہو گے۔ اگر دونوں سے تعلق کمزور ہو گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت اس وقت نہیں بتا سکتی۔ تو بیداری امت کا شعور یہ ہے، سب سے بڑی طاقتور قوم اس روئے زمین پر قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہے، اگر شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا ہتھیار ہو۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار